السلام علیکم جی. آج کی ویڈیو میں آپ سے یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ زندگی میں ہمیں مختلف رول اور کردار نبھانے پڑتے ہیں، تو ہم کس طرح ان کرداروں میں سے دی بیسٹ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس ساری بات کو سپورٹ کرنے کے لیے میں آپ کو اشفاق احمد کی کتاب سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہوا اس طرح کہ یہ زمانہ تھا اورنگزیب عالمگیر کی نئی بادشاہت کا، تو وہ آپ کو پتہ ہے امور حکومت نبھانے کے لیے بڑا پریشان تھا اور لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتا تھا، ڈسکشنز ہوتی تھیں. تو اس کے گارڈز نے آ کے بتایا کہ بھئی ایک شخص بار بار ضد کرتا ہے کہ اس نے بادشاہ سے ملنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں. اب اورنگزیب عالمگیر بڑا حیران ہوا کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جو مجھ سے شرط لگانا چاہتا ہے. خیر جب اس کو فراغت ملی اپنے باقی معاملات سے تو اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ. اچھا جی، جب وہ شخص آ گیا تو اس نے کہا جی کہ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں بادشاہ کے ساتھ شرط لگانا چاہتا ہوں 500 روپے کی، اور شرط یہ ہے کہ میں ایسا روپ دھاروں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے. جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ بہروپیہ وہ ہوتا ہے جو مختلف آنگ، مختلف انداز، مختلف سٹائلز اپناتا ہے تاکہ لوگ اس کو ریکگنائز نہ کر سکیں. بادشاہ حیران بھی ہوا اور اس نے مسکرا کے کہا کہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، میں بہت بیزی ہوتا ہوں. خیر اس نے جب دوبارہ ضد کی اور بادشاہ سے بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ مجھ سے شرط لگا لیں، تو بادشاہ نے بھی ایک منٹ کے لیے سوچا کہ 500 روپے میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. بادشاہ نے اس سے جان چھڑانے کے لیے شرط پہ حامی بھر لی کہ اوکے ٹھیک ہے، تم ایسا روپ دھارو کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں. اس کے کہنے کے بعد بادشاہ تو خیر بھول گیا. اب پرابلم شروع ہوگی کندن بہروپیہ کے لیے، کیونکہ اس کو بذات خود یہ پتہ نہیں تھا کہ اس نے کون سا ایسا روپ دھارنا ہے جس سے وہ بادشاہ کو ڈسگائز یعنی کہ اپنے آپ کو چھپا سکے. خیر اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ نے لاسٹ ایئر مرہٹوں کے قلعے پہ اٹیک کیا تھا اور وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، تو بادشاہ پلان کر رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر وہ پھر اٹیک کرے. اب جب یہ سننا تھا تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ میں اس علاقے کی سراؤنڈنگز میں جا کر کسی قریب کے گاؤں میں جا کر آباد ہو جاتا ہوں. وہ اس طرح جاتے جاتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گیا. تھکا ہوا تھا پورے دن کی مسافت کی وجہ سے، تو اس نے ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ساتھ ہی اس کو نیند آ گئی. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مسافر ہے، غریب بندہ ہے، تو وہ اس کے لیے کھانا ادھر رکھ گئے. جب وہ اٹھا اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کھانا پڑا. اس نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھی. جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی پاس سے پھر کوئی شخص گزرا. اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی نیک بندہ ادھر آ گیا. اس نے اپنے دوستوں کو بتایا، کوئی شام کا کھانا لے آیا. اب جو کندن بہروپیہ تھا اس نے بھی نماز اور تسبیحات شروع کر دی اور لوگوں کو یہ لگا کہ یہ کوئی نیک بزرگ ادھر آ گئے. کسی بچے نے کوئی پاس ہونے کی یا کسی نے کسی حوالے سے کوئی بھی ریکویسٹ کی تو وہ پوری بھی ہوگی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی نیک بزرگ ہمارے علاقے میں آ گئے، اور اس کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی. بس پھر کیا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اس سے دعائیں کراتے تھے اور ادھر ایک میلہ سا لگ گیا. اب دوسری سائڈ پر بادشاہ نے پلان کرنا شروع کر دیا مرہٹوں کے قلعے پہ اٹیک کرنے کا. جب وہ ادھر پہنچا تو بادشاہ کے دل میں تھوڑی گھبراہٹ تھی کہ لاسٹ ایئر بھی میں سکسیسفل نہیں ہوا تھا، تو اس سال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو خیر بادشاہ نے جب اٹیک کا سوچا، لیکن وہ تذبذب کا شکار تھا، تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ پاس کے گاؤں میں ایک بزرگ آئے ہوئے بڑے نیک ہیں، تو آپ ان سے دعا کروائیں تاکہ آپ سکسیسفل ہوں. بادشاہ کو یہ تجویز اچھی لگی اور بادشاہ بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے لیے دعا کریں. اب بادشاہ نیکسٹ ڈے اٹیک کرنا چاہتا تھا، تو بزرگ نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح کریں. بزرگ وہ جو کہ کندن بہروپیہ ہے، اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کل نہ اٹیک کریں بلکہ اس سے نیکسٹ دن پہ اٹیک کریں ظہر کی نماز کے بعد. انشاءاللہ اللہ آپ کو سکسیس دے گا. بادشاہ کو اس کی بات سمجھ آئی، تجویز پسند آئی، اور بادشاہ نے ایک دن ڈیلے کے بعد اٹیک کیا ظہر کی نماز کے بعد. اب بزرگ کی بات بھی اس کے ذہن میں تھی، انہوں نے بھرپور اٹیک کیا اور فتح یاب ہو گئے. اب یہ سارا کچھ جیسی کمپلیٹ کور اپ ہوا، بادشاہ فوراً بھاگا جناب بزرگ کے پاس اور اس کے سامنے اپنا تاج رکھ دیا اور اس نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ کی وجہ سے آج مجھے یہ سکسیس ملی. بزرگ نے جو کہ کندن بہروپیہ تھا کہا کہ یہ تو سب اللہ کا کرم ہے، میں نے تو صرف دعا کی تھی اور آپ کی محنت بھی شامل ہے. لیکن خیر بادشاہ بہت ہی اس کا یعنی کہ شکر گزار ہوا اور بادشاہ نے اس کو کہا کہ میں آپ کو جتنی بھی علاقہ فتح کیا اس کا ہاف علاقہ جو ہے میں آپ کو دینا چاہوں گا.
تو وہ بزرگ نے کہا کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے دنیاوی چیزوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آپ یہ چیزیں نہ آفر کریں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلیں میں آپ کی نسلوں کے لیے وظائف کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ جو ہمارے کندن بہ روپیہ جو کہ بزرگ کے روپ میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مجھے کسی بھی چیز کی، دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور اپنے دربار میں چلا گیا۔ ویری نیکسٹ ڈے جو بزرگ تھے وہ بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ اب بادشاہ بہت حیران ہوا، وہ اپنے تخت سے اٹھ کے نیچے آ گیا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم تھا تو آپ مجھے بلاتے، آپ کیوں آ گئے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس نے دعا کی اور مجھے فتح نصیب ہوئی۔ تو کندن بہ روپیہ یعنی کہ جو بزرگ کے روپ میں تھے، اس نے کہا کہ نہیں، کام میرا تھا تو مجھے ہی آنا چاہیے تھا، میں اس کام سے آیا ہوں کہ میرے 500 روپیہ نکال دو، کیونکہ میں نے تم سے شرط لگائی تھی، میں وہی بہ روپیہ ہوں جس نے شرط لگائی تھی کہ میں ایسا روپ دھاروں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ اب کیا تھا، بادشاہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اوکے میں 500 روپیہ تو دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ مجھ سے 500 روپیہ لینے کے لیے ادھر آ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو اتنی جاگیریں، جائیدادیں اور پیسہ دے رہا تھا، وظائف مقرر کر رہا تھا، آپ نے وہ سب لینے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے 500 روپیہ لینے آ گئے۔ اب جو بزرگ تھا جو کہ کندن بہ روپیہ تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں جس رول میں تھا اس کے کچھ تقاضے تھے، میں نے ایک نیک انسان، نیک بزرگ کا رول اپنایا ہوا تھا، اور اس تقاضوں کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر ہی اللہ میری دعائیں قبول کر رہا تھا، لیکن اگر میں اس میں کوئی گڑبڑ کرتا، ہیر پھیر کرتا، تو پھر میری دعائیں بھی قبول نہیں ہونی تھی اور اس رول کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ خیر یہ تو ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کو سنا دی۔ اس کا جو آؤٹ کم ہے، جو ایکسٹریکٹ ہے، جو موٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی رول میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہوں، میں بات کر رہا ہوں ایک سپیکر کے طور پہ تاکہ آپ تک میں اپنی دی بیسٹ بات پہنچا سکوں اور آپ اس سے ایک موٹیویشن حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی رول کے اندر موجود ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کو لرن کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے زمانے کے حساب سے ترقی بھی کرنی اور اپنا لائیولیہوڈ ارن کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے، کاروباری ہے، تو اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح امانت داری کے ساتھ اور باقی معاملات کو اللہ کے ہاں مدد لے کر اپنے معاملات کو چلانا ہے تاکہ پھر اس کا فضل بھی ہو۔ اب میں جس کردار میں بھی آ چکا ہوں تو اس کردار کے تقاضے نبھانے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹر کو یہ سوچنا ہے کہ وہ مسیحا ہے، اس نے اس کو ایک کاروبار نہیں بنانا، اوبویسلی اس کو ارن کرنا ہے، وہ کمائے اس میں سے، لیکن اس کا بنیادی کردار جو ہے وہ ایک مسیحا کا ہی ہے۔ اسی طرح ایک ٹیچر کا کردار لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے کرداروں کو سمجھیں گے، ان کے تقاضوں کو سمجھیں گے، تو پھر ہم ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس طرح معاشرے میں بھی بہتری آئے گی۔ آئی ہوپ سو میں اپنا پیغام دینے میں کامیاب ہوا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔